बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक और धमाका खेज दिन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते मजीद धमाका खेज होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत कुछ होगा। एक तरफ तो अब जो लोगों के सामने कोशिशें की जा रही थीं वो कोशिशें पसे पर्दा हो गई हैं। जो एलानिया कोशिशें थीं अब वो खुफिया कोशिशों में तब्दील हो चुकी हैं और इसीलिए अब ज्यादा बड़ा इम्तिहान है। अब जंग सर्वाइवल की है, बका की है और बाज़ाब्ता तौर पर 15 दिन के अल्टीमेटम के हवाले से चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सामने आ गई हैं। सिर्फ 2 हफ्तों की बात है और इन 2 हफ्तों में अगर मतलूबा नताइज ना निकाले ये जो मुसल्लत करदा हुक्मरान टोला है इसने, तो इन्हें लाने का जो अपना फैसला है उस पर दोबारा से सोच विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के सर पर तलवार जो है वो भी लटक रही है। सूरत हाल अच्छी खासी खौफनाक है। इस सब के अंदर ये डर की मारी हुकूमत, ये बौखलाई हुई हुकूमत एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रही है और एक ऐसा ब्लंडर जो कि बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा सकता है। इन द कमिंग डेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा पावर शो भी है। उस पावर शो से पहले ही एक बड़ी तैयारी कर ली गई है कि पीटीआई को क्रश करने का एक और बहाना मिल जाए, क्योंकि इस मर्तबा सामने शहबाज हुकूमत नहीं है बल्कि शहबाज हुकूमत से भी ज्यादा मुंतकिबुल मिजाज मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी हुकूमत है। तो ये डिटेल्स भी हमने डिस्कस करनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। फायरवॉल का असर जाहिल करना एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा कॉमेंट्स करें। जितने ज्यादा कॉमेंट्स होंगे फायरवॉल का असर उतना ज्यादा जाहिल होगा। अब इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं नाज़रीन इकराम जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपने समझना है। एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो आईनी तरमीम है जो कि अभी भी द गेम इज ऑन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन इसमें एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि इतनी भी क्या जल्दी है, खजा आने दें, पत्ते झड़ने दें और जरा पत्ते झड़ जाएं फिर देख लेंगे। यानी कि काजी फाइज ईसा साहब का प्रोग्राम जो है वो तकरीबन एक्सटेंशन का या फिर नई एक अदालत बना के अनोखे लाडले के लिए जो खेलन को चांद मांग रहा है, एक नई अदालत ही बना के और पिछली अदालत के इख्तियारात सलब करके, ये सारी की सारी चीजें शायद काजी फाइज ईसा साहब के काम ना आ सके। अब इस सब के अंदर आईनी तरमीम के लिए इस गवर्नमेंट के ऊपर अब बहुत से सवालिया निशान लग गए हैं। मुक्तदरा को ये ब्लेम कर रहे हैं कि भाई बंदे तो हमने नहीं उठा के लाने थे ना, बंदे तो आपने उठा के लाने थे। मुक्तदरा कह रही है कि बंदे जो हमने पूरे करने थे हमने तो कर लिए हुए थे, आप ना मौलाना को मना सके, आपने मौलाना वाले मामले को मैसअप किया। और इस सब के अंदर अब कहा जा रहा है कि अब ये जो टास्क है ये बिलावल को सौंप दिया गया। इवन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी इतने कामयाब नहीं हुए, आजम नज़ीर तारड़ साहब भी कामयाब नहीं, और कहा जा रहा है कि सियासी जो मुज़ाकरात वाला एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है। पेचीदा किस तरह से है ये आप ज़रा समझ लें। कोशिशें अभी भी जारी हैं और जारी बात है मुक्तदरा वैसे नून लीग को ये बात कर रही है कि भाई आप ना मौलाना को बना सके, आपके अपने सेनेटर्स उठ के चले गए कि भाई हमने वोट को नहीं देना, हमें डी नोटिफाई करना है, हमें ना अहल करना है तो हमें ना अहल कर दो। यानी ये सब कुछ तो इस वक्त अंदर खाते चल रहा है। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि फैज़ हमीद जो है इस मुसव्वदा का लीक होना इस जानिब इशारा है कि अभी भी पीटीआई फैज़ याब हो रही है। फिर कहते हैं कि जी इदारे में लोग जो हैं वो हिदायत कहीं और से ले रहे हैं और मानते वो फैज़ हमीद की हैं। एक ऐसा बंदा जिसका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये इदारे के कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो इन्होंने रेज कर दिया है, कितना बड़ा एलिगेशन है, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब यहां पर एक तरफ तो ये अपडेट है तो वहीं दूसरी जानिब ये बात हो रही है कि अभी भी इस गवर्नमेंट को ये मैसेज दे दिया गया है और इस आईनी तरमीम से पहले ही था, ये बात सामने आ गई थी कि जी आईनी तरमीम ना की तो आप लोग घर जाएंगे, हमें खुद मैदान में आना पड़ेगा, हम खुद आके चीजें जो हैं वो फिर इस तरह की करेंगे कि फिर आप लोग भी और निज़ाम भी। अब मौलाना साहब जो हैं उनके ऊपर 2 जगहों से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक, उन्हें डेमोक्रेसी जो है उसके ख़तरे में होने का बात का राग जो है मौलाना साहब के सामने अब अलापा जा रहा है। पीपल्स पार्टी आपको पता है कि नाम नेहाद जमहूरियत की अलमबरदार बनी ही इस वक्त पीपल्स पार्टी हुई है, जैसे जमहूरियत पूरी दुनिया में कहीं नहीं इंट्रोड्यूस ही शायद ये कॉन्सेप्ट पीपल्स पार्टी ने करवाया हो। अलबत्ता आप इनकी सिंध हुकूमत देख लें, वहाँ पर सहाफ़ियों के साथ होने वाला हाल देख लें, इनकी फस्तायत देख लें, इनका जबर देख लें, ये सब कुछ हमने विटनेस किया हुआ है। और ये जिस तरह से इस
سسٹم کے, اس رجیم کے بینیفیشریز بھی ہیں اور اس کے فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں, وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اب ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایمرجنسی لگ جائے گی, مارشل لا لگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جوڈیشری نہیں رہے گی, آئین نہیں رہے گا, 73 کے آئین میں تھوڑی سی ترامیم ہی ہے نا, بس کیا ہو گیا, یہ وہ فلاں ڈھمکاں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی پالیٹکس نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنی پذیرائی ان کے پورے پولیٹیکل کریئر میں شاید عام پبلک جو ہے, عام جنتا جو ہے, اس کی طرف سے نہ ملی ہو جتنی مولانا صاحب کو ریسنٹلی پچھلے 4-5 دن میں مل گئی. تو یہ فیڈ بیک بھی تو پہنچ رہا ہوگا, پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب یہ والا کام نہیں کرنا, سیاست تباہ ہو جانی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست جو ہے ووٹ جانی ہے. آلدو اس میں دوست ملک کی جو انٹری ہے اور دوست ملک کی طرف سے سفارش کے والے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے, اور مولانا صاحب کو ہر طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف سے مولانا صاحب کے پیر پکڑے جا رہے ہیں, ایک طرف مولانا صاحب کو کچھ تڑیاں بھی لگائی جا رہی ہیں, کچھ دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں, یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں. وہیں دوسری جانب وہاں سے پریشر لگوایا جا رہا ہے مولانا صاحب کے اوپر, جہاں سے سب کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کے لیے انکار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہر بندے کی ایک ویکنس ہوتی ہے. فار ایگزامپل میرے سے آپ نے کوئی کام کروانا ہے, آپ کسی ایسے بندے کا یا میرے کسی ایسے قریبی عزیز کا ریفرنس لے آئیں جنہیں میں انکار کر ہی نہ سکوں, چاہے وہ کام جو مرضی ہو, میرا نا دل ہو وہ میں کر دوں گا. میں کہوں گا بھائی آپ نے جو اس سب کے اندر چیز کی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے ناظرین کرام یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں. ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب بہت واضح انداز میں اپنا موقف دے چکی ہے کہ لاہور والا جلسہ ہم نے کرنا ہے, لیکن آگے بھی تو مریم نواز شریف صاحبہ بیٹھی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ 21 ستمبر کو لاہور میں ہر صورت جلسہ ہوگا. پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس 19 ستمبر کو پشاور میں ہوگا, اور 19 ستمبر کو ہونے والے اس اجلاس میں پشاور میں جو جلسے کی حکمت عملی ہے وہ طے کی جائے گی. اجلاس میں جلسے کے لیے روانگی اور مقام کا پلان ترتیب دیا جائے گا. پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے قافلوں کی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کریں گے. اس سے قبل جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے بہت دبنگ طریقے سے باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ منظوری تو دور اسمبلی میں پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. آئینی ترامیم کے اوپر بھی بہت سخت ترین رد عمل جو ہے وہ انہوں نے دیا, اور کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفرتیں نکالے, لیکن یہ آئینی ترامیم جو ہے یہ جمہوریت پر حملہ ہے, اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے سوچا کیسے کہ یہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے ایسا بل لائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے, ہم اپنے جائز حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے. آئینی ترمیم کی منظوری تو دور کی بات ہے, انہیں اسمبلی میں پیش کرنے کی اگر جرت بھی ہو گئی تو پھر آپ دیکھیے گا. اب یہاں پر ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے وہ باضابطہ طور پر بہت کچھ ایسا کر رہی ہے جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلنڈرز ہی ہیں, کیونکہ اتنے حفظدہ ماحول میں اور اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے, لوگ غصے میں ہیں اس گورنمنٹ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے, لوگ اس وقت آگ بگولا ہیں, یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صنم جاوید اور فلک جاوید کے گھر پر بھی بغیر وارنٹ ایک مرتبہ پھر چھاپا مارا گیا. یہ ویسے کچھ نیا نہیں ہے, کیونکہ ان کے گھر پر تو چھاپا ایسے مریم نواز شریف صاحبہ مرواتی ایسے روزانہ اٹھ کے یہی ایک کام کر لیا تو شاید پنجاب میں لا اینڈ آرڈر صورتحال ٹھیک ہو جائے. اچھا, وہیں دوسری جانب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کے گھر پر بھی ریڈ کیا گیا. فسطائیت کا یہ مقام ہے, دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کیا آپ یہ دیکھیں. لیکن اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ حکومت بالکل گھبرا چکی ہے. گھر کی خواتین کو تنگ کیا جانا اس معاشرے کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ بے حیائی ہے. لیکن اس میں عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور یہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, ان کی سٹیٹمنٹ میرے نزدیک بہت زیادہ تشویشناک ہے, بہت زیادہ الارمنگ ہے, اور یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہونے جا رہا ہے اگر حکومت اس ایڈونچر کی طرف جاتی ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کہ وزیر اعلیٰ نے جب اعلان کیا کہ اسلام آباد میں جلسہ کروں گا, اور وہ ان کا قافلہ آیا, اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہاں پہ جلسے کے لیے یہ وہ نیا قانون. لیکن وہ قانون بائی دا وے جو نیا بنا ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک امپلیمنٹ ہوگا, اسلام آباد سے باہر وہ قانون نہیں ہے. اب لاہور کے اندر یہ NOC نہ دے کے یہ بیسیکلی مریم نواز بیٹھی ہے. مریم نواز جو ہے وہ ذرا برابر بھی رتی برابر بھی حکمت جو ہے نا, اب جیسے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جب وہ تقریر کرنے پہنچے اور اس ٹائم تک جلسے کا وقت ختم ہو گیا تھا, تو گورنمنٹ نے پولیس سے کچھ شیلنگ شولنگ کروائی, تھوڑے سے ایڈونچر کرائے, لیکن پھر کہیں پر کال گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیں, ٹھیک ہے جی گورنمنٹ جو ہے وہ کام خراب کرنا چاہ رہی ہے. مقتدرہ کا یہ بہت بڑا امتحان ہے. کوئی سب کے اندر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنا چاہ رہی ہیں, کشیدگی یا پھر حالات جو ہیں وہ اس طرح کے کہ کوئی آپس میں کانفلکٹ ہو جائے اس جلسے سے ایک دن پہلے یا جلسے والے دن, اور علی امین گنڈا پور بھی ظاہری بات ہے اپنی فورس کے ساتھ آئیں گے, ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی ہوگی, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, تو یہ نقطہ تو ہم اگنور کر نہیں سکتے. اب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ لاہور میں دوبارہ 9 مئی کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور اس سب کے اندر علی امین گنڈا پور نے جو کہا ہے نا کہ 21 ستمبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا, تو اس سب کے اندر عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لاہور میں دوبارہ سے 9 مئی جیسے واقعے کی اجازت نہیں ہوگی. اب اس کا 9 مئی سے کیا تعلق, کیا سنگجانی کے اندر 9 مئی کرنے آئی تھی PTI, اپنا کام کر کے چلے گئے نا. اب وہ الگ بات ہے کہ جو تقریریں تھیں وہ کچھ لوگوں کو اتنی ناگوار گزری, کچھ لوگوں پر ایسے بجلی بن کر گزری کہ ابھی تک وہ اس کے اثر سے ہی باہر نہیں آ سکے. میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال
جو ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے ہم ہر چیز کریں گے، اور انہوں نے پھر کچھ اور باتیں بھی کی، لیکن جو اہم ترین چیز ہے، ایک جملے کے اندر انہوں نے ایک وہ بات کر دی ہے جو کہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور بہت ہی زیادہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ الارمنگ ہے۔ اور لاہور کا جلسہ جو ہے اس کے حوالے سے اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے حوالے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ شاید کچھ اور سوچ رہی ہے، اور آل شریف جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر ایک سپوائلر کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے منتقم المزاج رویے کی وجہ سے، اور ویسے بھی جو آلریڈی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب انبن بن گئی ہے، اس میں اب وہ تعلقات دوبارہ بحال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کچھ بڑا ہو جائے نا اس ملک کے ساتھ۔ حضور کا شوق سلامت شہر، اور بہت شہر جلتا ہے تو جلے، اگر حضور کو تماشے کا شوق ہے تو ایک شہر جلا دو، حضور دیکھیں تماشا اور تالیاں بجائیں تو کیا ہو گیا۔ تو اس وقت یوں ہی لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں، بہت کچھ اس وقت پس پردہ بھی ہو رہا ہے، بہت سی ملاقاتیں جو ہیں وہ شہر اقتدار میں ہوئی ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ہر طرح کے ٹیکٹکس، میں نے آپ کو بتایا کنونسنگ والا ٹیکٹک، ذرا تڑی والا ٹیکٹک، سفارش والا ٹیکٹک، ہر طرح کا ٹیکٹک لگایا جا رہا ہے، کیونکہ 15 دن کی ڈیڈ لائن ہے، اور 15 دن کے اندر اندر اگر 2 ہفتے میں اس حکومت نے اس آئینی ترمیم کو پاس نہ کروایا تو یہ حکومت ہی گھر چلی جائے گی، ان کا اپنا سروائیول جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔